بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو ڈیل چل رہی ہے، جس کو ابھی تک خفیہ رکھا جا رہا ہے، چیزوں کو سامنے نہیں لایا جا رہا، اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے اور اپنے عہدوں کے لیے صرف سوچا جا رہا ہے، اور کسی حوالے سے کوئی عوامی معاملات ہوں، لوگوں کے حوالے سے کوئی بات ہو، کہیں نظر نہیں آتی. صرف یہ کہ جی کون سا عہدہ کس کو ملے گا. اب حیران کن بات ہے کہ اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی ایک اور ہم آپشن دے رہے ہیں نون لیگ کو کہ آپ ایسا کریں، وزارت عظمیٰ یعنی وزیر اعظم کا عہدہ ہمیں دے دیں، یعنی پیپلز پارٹی کو دے دیں، اور باقی آپ جو مرضی رکھ لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورنہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، یا پھر سارے آئینی عہدے ہمارے پاس رہیں گے، یعنی چیئرمین آ گیا، اسپیکر قومی اسمبلی آ گیا، گورنرز کا بھی ہمارا سلسلہ ہوگا. اب یہاں اس ڈسکشن میں کہیں کوئی بات یہ نہیں ہے کہ جی کوئی عوام کی بھی بات ہو رہی ہے. پھر یہ بات کی ہے فیصل گرمی کنڈی نے، پیپلز پارٹی کے رہنما نے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 سال ان کی باری، 2 سال ہماری باری، یہ کوئی نہیں چلے گا، بس یہ فارمولہ ہے. اب دیکھتے ہیں نون لیگ کیا کرتی ہے. نون لیگ اس وقت بڑی مشکل میں ہے. ہو یہ رہا ہے کہ اب ان کے اپنے لوگ شکست بھی تسلیم کر رہے ہیں اور مان بھی رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کے لوگوں کو ووٹ زیادہ پڑے ہیں. سینٹ میں مشاہد حسین سید سینیٹر ہیں، ابھی تک نون لیگ کے ہی ہیں، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو فوری رہا کیا جائے. فوری رہائی کا مطالبہ اب نون لیگ کے سینیٹر کریں گے، کیونکہ ان سے معاملات نہیں سنبھل لیں. مشاہد حسین سید کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ دنیا کس طرف دیکھ رہی ہے، عوام کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ نون لیگ کی کہانی ختم ہو رہی ہے. مشاہد حسین سید صاحب کا میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ بالکل آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح ہر ملک اپنے کچھ لوگ، یعنی کچھ ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ ہوں گے، بلکہ بہت سے ہوں گے جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوں گے، کچھ ایسے ہیں جو سعودی عرب کے حوالے سے سمجھا جائے گا جی وہاں بڑے قریب ہیں. مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں وہ چائنیز اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جا سکتے ہیں، اور ان کے پاس ایسے عہدے بھی ہیں. آپ ان کو ہر جگہ دیکھیں گے جہاں بھی سی پیک کا معاملہ ہوگا، چائنا کے حوالے سے بات ہوگی، تو ان کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ صرف ایک سیاست دان ہے اور اس کا بیان ہے. نہیں، یہ بڑے سوچ سمجھ کر، چیزوں کو دیکھ کر، عالمی سطح پر چائنا کے لحاظ سے بھی بڑا اہم، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں. اس میں IMF کو بھی شامل کر لیجئے. اب معاملہ یہ ہے کہ فچ جو دنیا کی بڑی ایجنسیز ہیں، ریٹنگ ایجنسیز، جو بتاتی ہیں کہ معاشی لحاظ سے کس ملک میں کیا صورتحال ہے، کس طرف جا رہے ہیں، اور پھر گلوبل انویسٹرز ان کو ضرور کوٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس لحاظ سے پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ مانی جاتی ہیں ایجنسیز، ان کو کوٹ کیا جاتا ہے. فچ ایجنسی نے جو اب معاملات بتائے ہیں اس میں لگ رہا ہے جی IMF کا معاملہ بڑا خطرے میں ہے، اور تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھے گی. جس طرح کے الیکشنز کروائے گئے ہیں اس میں جناب اعتراضات نظر آ رہے ہیں، اور الیکشنز کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں. تو یہ معاملات اب آپ دیکھیے فچ کہہ رہا ہے، اور اسی لیے IMF کے معاملات بھی بڑے مشکل ہو جائیں گے. جب آپ ایک پاپولر جو جماعت ہے اس کو آپ سائڈ لائن کریں گے تو اس سے حالات کچھ بہتر نہیں ہوں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ IMF کس طرح سے جا رہا ہے، الیکشن کس طرح کے رگ ہوئے، پوری دنیا اس بارے میں لکھ رہی ہے، اور سینٹ میں ایک سینیٹر نہیں، سینیٹرز نے مطالبہ کر دیا ہے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا بھی، اور آرٹیکل 6 غداری کا مقدمہ چلانے کا بھی. غداری کے مقدمے کی سزا موت تک ہوتی ہے، پھانسی کی سزا بھی ہوتی ہے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اتنی دھاندلی کروائی ہے کہ اب سینیٹرز سینٹ میں مطالبہ کر رہے ہیں. طاہر بزنجو نے مطالبہ کیا ہے نیشنل پارٹی کے، اور اس کے علاوہ مشتاق احمد صاحب جماعت اسلامی کے، انہوں نے سینٹ میں تقریر کی ہے، اور یہ پاکستان ٹیلی ویژن پر چلی ہیں ساری تقریریں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ فارم 45 میں تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے. یہ جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نہ صرف یہ کہ استعفیٰ دیں، اور 50 ارب روپیہ، ویسے تقریباً 51 ارب روپیہ لگا ہے غالباً، اور ویسے تو یہ براہ راست لگا ہے، اس سے کہیں زیادہ رقم خرچ ہوئی ہے. ایک ووٹ پر ہزاروں روپیہ لگ گیا ہے، خرچہ آیا ہے. اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں مشتاق احمد صاحب، سینیٹر مشتاق احمد جماعت اسلامی کے، کہ یہ 50 ارب روپیہ ان سے واپس لیا جائے، یہ چیف الیکشن کمشنر سے جو ضائع کیا انہوں نے. یعنی یہ سارا پیسہ قوم کا لگا، اور انہوں نے اتنی دھاندلی کروا دی اس سارے پروسیس میں. یہ باتیں ہو رہی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیے یہ جو میں نے شروع میں بات کی نا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان، اس میں اب سب کو سمجھ آ رہی کیا ہو رہا ہے. بلاول بھٹو صاحب آئے اور اپنے نانا کے کیس میں، ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں سپریم کورٹ، وہاں پر مطیع اللہ جان صاحب، آپ جانتے ہیں وہ تو پھر پہنچ جاتے ہیں اور سوال بھی کر دیتے ہیں. مطیع اللہ جان صاحب سینئر صحافی، انہوں نے کہا کہ آپ کے نانا کے ساتھ جو کچھ ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد پھر آپ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اور یہ ساری گیم کر رہے ہیں، یا یہ اس طرح آ رہے ہیں پھر ان کی سن رہے ہیں. تو اس پر بلاول بھٹو شدید غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ مطیع اللہ، آپ یہاں پر کھڑے ہو کے عدالت کے احاطے میں یا عدالت کے باہر آپ اس طرح بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو اندر لے جا سکتا ہوں، کیس کر سکتا ہوں، آپ ثابت کریں آپ نے یہ کہا ہے جی ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. سب کو سب سمجھ تو آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے.
اب اس پر حامد میر صاحب نے بھی لکھا ہے اور کہا ہے کہ جی جاوید چودھری صاحب، محترم جاوید چودھری، انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ جی محترم جاوید چودھری لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی 125 سیٹیں بنتی ہیں. میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں. محترم جاوید چودھری نے لکھا ہے کہ تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں 125 سیٹیں بنتی ہیں. جو بھی اس مینڈیٹ کو نہیں مانے گا وہ ملک اور جمہوریت کے ساتھ زیادتی کرے گا. یہ جاوید چودھری صاحب بڑے ناقد بھی ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف بہت کچھ لکھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 125 سیٹیں بنتی ہیں تحریک انصاف کی، اور جو نہیں مانے گا ملک اور جمہوریت کے ساتھ زیادتی کرے گا. نواز شریف کو پی ٹی آئی کو ان کی نشستیں لوٹا دینی چاہیے. اتنا لکھ کر آگے لکھتے ہیں حامد میر صاحب، اب چودھری صاحب گالیوں کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اب کوئی بھی بات اگر نون لیگ کی مرضی کے خلاف کی جاتی ہے تو ایسی گالیاں، انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے. انہوں نے جس طرح بنایا کہ تحریک انصاف والے کرتے ہیں، انہوں نے کہا اچھا تو ایسا کرو کہ ان سے زیادہ بڑی گالیاں دینی شروع کر دو. یہ تحریک انصاف پہ تو ہم کہتے ہیں نا جی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، گالیاں دو، الزامات لگاؤ، او جی گرفتار کر لو جی فلاں جرنلسٹ کو، حامد میر کی ایسی تیسی، یہ کر دو وہ کر دو، اس کو کہہ دو کہ جی یہ بکا ہوا ہے فلاں، یہ سب کے خلاف شروع کر دو. یہ انہوں نے کام شروع کر دیا. اچھا اب ہار تسلیم کرنے کی باتیں سنیے آپ کہ عرفان صدیقی صاحب، یہ بھی سینیٹر ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کی تقریریں لکھنے کا ان کا کہا جاتا ہے، یہ لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے 5-10 سیٹیں ادھر ادھر ہوئی ہوں، ہمارے ہر انتخاب میں ایسا ہوتا رہتا ہے. یعنی کوئی بات نہیں، 5-10 سیٹیں ادھر ہو گئی ہیں جی کوئی بات نہیں. یعنی اب یہ ماننے لگے ہیں کہ دھاندلی تو ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہوتا ہے. یہ انہوں نے نیا کام پکڑا ہے جی، ہو گیا ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ اکیلے نہیں ہیں. بیرسٹر ظفر اللہ، یہ بھی نون لیگ کے رہنما ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں. انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ جی ان کو ووٹ تو ہم سے زیادہ ملے ہیں، پذیرائی ان کی زیادہ ہوئی ہے، عمران خان کے ووٹر جو ہیں وہ زیادہ ہیں، یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا. تو یہ شکست مان ہے، ہم نے ووٹ کم لیے ہیں، پی ٹی آئی کے حامی لوگوں کے زیادہ ہیں. میں اس بات کو مانتا ہوں. بیرسٹر ظفر اللہ خان وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس کو مانتا ہوں. اب آپ دیکھیے اور کیا بات ہوتی ہے. تو مشاہد حسین سید نون لیگ کے سینیٹر کہتے ہیں جی عمران خان کی فوری رہائی ہونی چاہیے، اور سینیٹ اجلاس میں عمران خان سمیت سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا. باقی جتنے بھی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. اس کا مطلب ہے اس کے بغیر ماحول ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور اس میں عالمی طاقتیں جن میں چین کو خاص طور پر آپ ضرور ذہن میں رکھیے. میں نے IMF کا حوالہ آپ کو دے دیا، فچ کا حوالہ دے دیا، لیکن مشاہد حسین سید صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ جو تھنک ٹینکس ہیں جو چائنا سے رابطے میں ہوتے ہیں، جو آپس چین اور پاکستان کے درمیان جو بھی معاملات ہوتے ہیں، جو اس میں تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، مشاہد حسین سید بہت اہم ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سب کو رہا بھی کیا جائے، سارے قیدیوں کو، عمران خان سمیت، اور تینوں بڑی پارٹیاں قومی حکومت بنائیں اور آگے بڑھیں. مشاہد حسین سید یہ بات کہہ رہے ہیں جی. اچھا چیف الیکشن کمشنر کا جو معاملہ ہے، یہ تو اب جب یہ ریٹائر بھی ہو جائیں گے نا تو اب یہ سینٹ میں معاملہ آ گیا ہے، ایوان بالا میں. اور سینیٹرز جو ہیں وہ 6 سال کے لیے ہوتے ہیں، وہ کنٹینیو کرتے ہیں، 3 سال بعد جو الیکشنز ہوتے ہیں. تو یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اب یہ مشکل میں پھنس گئے ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا اون عباس پپی تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں، انہوں نے اتنی جذباتی تقریر کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں لاپتہ ہوا 14 دن، مجھے وہ جو بھی کہتے ہیں چلا کروایا، جو بھی کیا. تو کہتے ہیں جب میں آیا تو میں ایک زندہ لاش ہوں. اب وہ کہتے ہیں وہ زندگی نہیں رہی، اب میں ایک زندہ لاش ہوں. میری والدہ کو فالج ہو گیا، میرا کاروبار تباہ کر دیا، میرا گھر توڑ دیا. میں ایک زمیندار تھا، آموں کے جو باغ کا رکھوالے کرنے والے تھے ان کو پکڑ کے لے گئے، سب کچھ برباد کر دیا. وہ کہتے ہیں جی نفرت سی ہو جاتی ہے، ہم کیا آزاد ہیں کہ سوچ کی آزادی نہیں ہے، خیال کی آزادی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے. اور وہ بڑے جذباتی ہو گئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ سب ختم ہو گیا، میں تو ایک زندہ لاش ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی مجھے ہمت دیتا ہے ایک قیدی نمبر 804، وہ ہمت دیتا ہے. تو اب دیکھیے ایک سینیٹر جو ایوان بالا ہے جناب، اس کی تقریر بھی جب دیکھیے پی ٹی وی پہ بھی چل رہی ہے، اس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. یہ تو اس ملک کا حال کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں نا جی وہ ٹویٹر بند کر دو، اس پر ہو سکے تو تفصیل سے آگے بات کریں گے ایکس ایپ بند کرنے کے بارے میں کہ کیا معاملات ہیں اس میں بھی، جناب اندر کی خبر کیا ہے. اچھا اب یہ خبر بھی چل رہی ہے جی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہ جو خفیہ ڈیلیں ہیں، اس کی میں اندر کی خبر آپ کے سامنے لے آیا ہوں کہ جی کس کو کیا عہدہ ملنا ہے، اس پر لڑائیاں چل رہی ہیں. ایک اور دلچسپ بات سنیے، راجہ ریاض نے کہا کہ جی یہ دیکھیں کیا ہو گیا ہے، یہ تو ہمیں کوئی اسلام کا جواب نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، نوجوانوں کو یہ کر دیا. آپ کو یاد ہے عمران خان نے کہا تھا کہ لوگ ان کا سوشل بائیکاٹ کریں گے. اب بیوروکریٹس کا بھی ہو رہا ہے سوشل بائیکاٹ، اور یہ چیز ٹویٹر سے بھی جڑتی ہے، ایکس ایپ سے جڑتی ہے کہ وہاں پر یہی ہو رہا تھا. لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ان کی تصاویر شیئر ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے پھر پرائم منسٹر اور مریم صاحبہ کو بھی اسٹیٹمنٹ دینی پڑی، لیکن سلسلہ رکے گا نہیں. تو راجہ ریاض صاحب یہی اب گلا کر رہے ہیں کہ ہمارا تو سوشل بائیکاٹ ہو گیا. لوٹوں کا، جو لوگ ضمیر بیچتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں کہ جی ہم تو اس پارٹی میں نہیں، عین وقت پر جناب دوسری طرف چلے گئے، کوئی پیسہ لے لیا، کوئی کسی لالچ میں آ گئے، یا ویسے جناب آپ کو اور اگلی دفعہ ہمارے ساتھ آ جائے، ہماری حکومت آ رہی ہے، ہماری بات ہو گئی ہے.
تو اب جناب وہ سوشل بائیک آؤٹ ہو گیا. یہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اچھا, اس کے ساتھ جناب پرانے لوگ بھی واپس آنا چاہ رہے ہیں. علی زیدی بھی کہہ رہے ہیں جی میں تو میری پسندیدہ سیاسی جماعت وہی ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. آیا ہے, سب کو یاد آ رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ جناب اب صورتحال یہ بن رہی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. حامد میر صاحب لکھتے ہیں سسپینڈنگ اینی سوشل میڈیا لائک ایکس پلیٹفارم از اگینسٹ دا فنڈامنٹل رائٹس انشرائنڈ ان آرٹیکل 19 and 19A آف دا کانسٹیٹیوشن. اٹ آلسو وائلیٹس it is also violation of many international commitments. ہیومن رائٹس واچ کو, سی پی جی ایشیا کو, RSF کو, ایمنسٹی انٹرنیشنل کو یہ ٹیگ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی یہ آئین کی خلاف ورزی بھی ہے, آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کی, اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. یہ جو اس طرح سے یہ جو ایپس بند کی جا رہی ہیں, انفارمیشن کا جو حق ہے وہ چھینا جا رہا ہے ہم سے, لیکن کسی کو کیا پرواہ جی. یہاں پر NA 117 سے علیم خان کی کامیابی کو نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج. بات آگے بڑھ رہی ہے. یہ معاملات اس طرح رکنے نہیں ہیں, کیونکہ خالد جمیل صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی. انہوں نے کہا جی 70 سال سے پاکستان میں مٹی پاؤ پالیسی پر نظام چل رہا تھا. ایک بندے نے مٹی پاؤ پالیسی پر تیزاب ڈال دیا, اب پورے نظام کا گند ابل کر باہر آ رہا ہے. تعفن زدہ غلاظت کو فوری ٹھکانے لگانے کی ضرورت ہے. پھر مٹی پاؤ پالیسی اپنائی گئی تو یہ غلاظت قومی زندگی اجیرن کر دے گی. تو جناب جو ہمارے اچھے دیانتدار باضمیر صحافی ہیں, دانشور ہیں, وہ تو بتا رہے ہیں کہ جناب اس ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیا ہو رہا ہے, اور یہ اس طرح چلے گا نہیں. اور سینٹ میں یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس طرح کے مطالبات ہونے کہ جی یہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جائے, غداری کا, بغاوت کا, آئین شکنی کا مقدمہ چلایا جائے. یہ بات, یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے, اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں چیف الیکشن کمشنر اس چیز سے نکل نہیں سکیں گے. یہ بھی اب بھاگیں گے باہر, بہت سے اور لوگوں کی طرح. اللہ حافظ.